قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گنہگار ایک گنہگاری میں مبتلا ہوگا اور وہ کہے گا اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے، اب میں جہنم میں جاؤں گا۔ کائنات کے سردار، کملی والے نبی، رحمت للعالمین پیغمبر، محبوب پیغمبر، وجہ مقصود کائنات پیغمبر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہوں گے۔ آقا دو جہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی پریشان ہوگا۔ حضور پوچھیں گے کیوں پریشان ہیں؟ یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، گناہوں کے پہاڑ لاد کر لایا ہوں، میرا وہ ترازو گناہوں والا پلڑا وہ نیچے جھک گیا ہے اور میری نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا گیا، اب میں جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے نیکی والے پلڑے میں کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آتی، کوئی نیکی والا پلہ، کوئی نیکی کا کام میرا نظر نہیں آتا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر معالم القرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تفسیر عزیز میں علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک قبا کے اندر سے آپ ایک پرچی نکالیں گے، پرچی کا ایک ٹکڑا ہوگا، امام الانبیاء فرمائیں گے کہاں ہے تیرا پلڑا؟ حضور اس کو پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ کہے گا یا رسول اللہ یہ پرچی کیا کام کرے گی؟ فرمایا کہ تجھے دیکھ تو صحیح، آج یہ منظر تو دیکھنا، ادھر یہ پلڑے میں پرچی رکھی جائے گی، ادھر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ امام الانبیاء سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا پرچی ہے؟ فرمایا میرے امتی کا پڑھا ہوا درود جو اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، اس کے وزن اعمال میں اتنا بھاری ہو گیا، یہ پلڑے میں رکھی جائے گی۔ کلمہ اس نے میرا پڑھا، اس نے کلمہ توحید کا پڑھا، اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دی ہے، اس نے محمد کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ آج امام الانبیاء پر پڑھی جانے والی درود شریف کی یہ پرچی اس کے پلڑے میں رکھیں گے، ادھر پلڑے میں رکھیں گے، ادھر اللہ گناہوں کے پلڑے کو اوپر اٹھا دے گا اور نیکی کے پلڑے کو نیچے فرما دے گا۔